ریڈ سکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہندوستان میں جتنے مسلمان فرما روا ہوئے، اکبر ان سب میں اچھا تھا۔ اس کا پورا نام جلال الدین محمد تھا۔ اس کے والد ہمایوں نے اس کی پیدائش کے وقت اس کو اکبر کا خطاب عطا کیا تھا۔ اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا، اور حقیقت میں یہ بادشاہ سب بادشاہوں سے بڑا ہوا ہے۔ اس نے 50 سال سلطنت کی۔ جس وقت انگلستان میں ملکہ الزبتھ آرائے سلطنت تھی، اکبر ہند کے تخت و تاج کی شان و شوکت کا موجب تھا۔ ناظرین، باپ کی وفات کے وقت اکبر کی عمر 13 سال تھی۔ ہر طرف غنیم ہی غنیم نظر آتے تھے، مگر اس کا سپہ سالار بیرم خان جان نثار اور وفادار تھا۔ یہ ایک ترک سردار تھا۔ 16 برس کی عمر سے اس کے باپ کی سرکار میں ملازم تھا۔ اول اس کو ہیمیوں سے لڑنا پڑا۔ ہیمیوں اپنے آپ کو مہاراجا بکرماجیت کہلانے لگا تھا۔ اس نے جو سنا کہ بیرم خان اکبر کے ساتھ لاہور میں ہے، تو فوج لے کر دلی کی فتح کے لیے بہار سے روانہ ہوا اور آگرہ اور دلی فتح کرتا ہوا لاہور کی طرف بڑھا۔ بیرم خان اس کے مقابلے پر آیا۔ پانی پت میں گمسان کی لڑائی ہوئی۔ ہیمیون بہادری کے ساتھ لڑا، مگر اس کی سپاہ پسپا ہوئی۔ ہیمیو زخمی ہوا اور قید ہو کر اکبر کے سامنے پیش ہوا۔ بیرم خان نے اکبر سے کہا کہ اس کا سر اپنی تلوار سے آپ قلم کریں، مگر اکبر کی حمیت نے نہتے زخمی دشمن پر وار کرنا گوارا نہ کیا اور بیرم خان نے اس کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ اس کے بعد 5 سال تک بیرم خان نے بڑے استقلال اور رعب و داب کے ساتھ ملک کا انتظام کیا۔ ناظرین، اس وقت سلطنت مغلیہ دہلی اور پنجاب میں ہی برسر اقتدار تھی۔ بنگال، بہار، جونپور، سندھ، گجرات، مالوے اور خاندیش میں پٹھانوں کی زبردست سلطنتیں تھیں۔ راجپوتانے میں راجپوت راج کرتے تھے۔ امرائے دربار سب اس بات سے ناراض تھے۔ سب نے اکبر کو یہی صلاح دی کہ اب آپ زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بیرم خان اس بات پر راضی نہ تھا، مگر بادشاہ ارادے کا پکا تھا اور آخرکار بیرم خان کو اطاعت قبول کرنا پڑی۔ بیرم خان کے دل میں جلن تھی، اس لیے چند روز بعد اس نے کچھ فوج جمع کی اور پنجاب پر حملہ کر دیا۔ اکبر کی عمر کم تھی، مگر بیرم خان کے مقابلے پر آپ ہی پہنچا۔ بیرم خان کو شکست ہوئی۔ آخرکار گلے میں دستار ڈالے معافی مانگنے کے لیے دربار میں حاضر ہوا۔ اکبر کو اس کی مدت العمر کی جانثاری اور خدمت گزاری کا خیال تھا۔ اپنے ہاتھ سے نیچے سے اٹھایا اور دربار کے سب امراء سے اوپر بٹھایا اور پوچھا کہ آیا تم دربار میں کوئی منصب چاہتے ہو یا کہیں کی صوبیداری یا حج کے لیے مکے جانا پسند کرو گے؟ ناظرین، بیرم خان نے حج کو جانا پسند کیا، مگر راستے میں ایک افغان نے جس کے باپ کو اس نے چند سال پہلے مروا ڈالا تھا، اس کا کام تمام کیا۔ اب اکبر آزاد تھا، جو چاہتا تھا سو کر سکتا تھا۔ بیرم خان کے معزول ہوتے ہی 3 صوبیداروں کے سر میں یہ بات سمائی کہ اکبر 18 سال کا لڑکا ہے، اسے زیر کرنا آسان ہے۔ اس خیال سے تینوں اپنے اپنے صوبوں کے خود مختار مالک بن بیٹھے۔ ناظرین، اکبر کل فوج کو چھوڑ کر 1000 سپاہی ساتھ لے کر آدھی رات کو دریائے گنگا عبور کیا اور راتوں رات 30 میل کا کوچ کر کے علی الصبح دشمن پر اس طرح جا گرا کہ اس کو سان گمان بھی نہ تھا۔ اکبر نے تینوں صوبیداروں کی سرکوبی کی اور 21 برس کی عمر میں سلطنت دلی کا بے کھٹ کے مالک اور فرما روا ہو گیا۔ اس کے بعد راجپوتوں سے مارکہ ارائی شروع ہوئی۔ اس وقت ہندوستان میں کم سے کم 100 راجپوت راجا تھے۔ اکبر کی دلی منشا یہ تھی کہ ان کو اپنا دوست بنا کر ان کی مدد سے شمالی ہند کے پٹھان بادشاہوں کو سر کرے۔ ناظرین، تمام راجپوت راجا اس کی بہادری سے خوش ہوئے، کیونکہ راجپوت خود بڑے بہادر ہیں اور بہادر آدمی کی قدر و عزت کرتے ہیں۔ اکبر ان پر غالب آیا۔ اس نے ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا اور ان کے ملک انہی کو دے دیے۔ صرف اتنا اقرار لے لیا کہ وہ اس کو اپنا شہنشاہ مانتے رہیں گے۔ لیکن رانا سانگا کا بیٹا اودے سنگھ، جو میواڑ کا راجا تھا، اکبر سے صلح کرنے پر راضی نہ ہوا۔ اکبر نے اس کی راجدھانی چتوڑ پر چڑھائی کی اور اودے سنگھ ارولی پہاڑ میں چلا گیا اور ایک بہادر اور جوان ٹھاکر جمیل کو چتوڑ کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا۔ چتوڑ گڑھ سارے راجپوتانے کی ناک اور سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے۔ یہ راستہ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ سن 1303 میں علاؤدین خلجی نے اس کو فتح کیا تھا اور پھر 1533 میں بہادر شاہ سلطان گجرات نے۔ اکبر کئی مہینے تک اس کا محاصرہ کیے پڑا رہا۔ کوئی صورت کامیابی کی نظر نہیں آتی تھی۔ آخر ایک رات اکبر نے دیکھا کہ جمیل قلعے کی فصیل پر کھڑا ہے۔ اکبر نے اسی وقت اپنی سب سے عمدہ بندوق سے ایسا نشانہ لگایا کہ جمیل کی پیشانی پر جا لگا۔ جمیل گرتے ہی مر گیا اور راجپوتوں کے دل ٹوٹ گئے۔ ناظرین، انہوں نے قدیم رسم کے مطابق جوہر کر کے عورتوں اور بچوں کو مار دیا اور پھر کیسریا بانے پہن ہاتھوں میں تلواریں لیے قلعے سے نکلے اور اس طرح کٹ کٹ کر مر گئے اور 8000 میں سے ایک بھی نہ بچا۔ ناظرین، اکبر نے راجپوت راجاؤں کی بیٹیوں سے شادی کر لی اور ان کے باپ بھائیوں کو اپنی فوج کا افسر بنا دیا۔ اب وہ اس کے دوست اور رشتہ دار ہو گئے۔ اکبر کی ایک بیوی جے پور کے راجا بہار مل کی بیٹی تھی۔ بہار مل کا بیٹا بھگوان داس اکبر کے بڑے جرنیلوں میں سے تھا۔ سن 1600 کے قریب باپ کی 45 سال کی دراز سلطنت سے تنگ آ کر سلیم نے تخت پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال کی تھی۔ یہ اجمیر کا حاکم تھا اور راجا مان سنگھ
سلیم کس کا مددگار تھا۔ سلیم جب تخت الٹنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو سلیم نے ظاہر میں معذرت کر لی مگر دل سے پشیمان نہ تھا۔ موت کے وقت اکبر کی عمر 63 سال تھی اور مدت سلطنت 51 سال۔ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلیم اس کا جانشین ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہندوستان کے عظیم فرمانروا جلال الدین محمد اکبر کی حالات زندگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔